بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی محترم دیکھنے والوں سننے والوں، میں بہزاد جاذب آپ کے سامنے اپنے یوٹیوب چینل بی جے اردو کے ساتھ، اور ابتدا میں خالق کائنات کے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو اپنی امانت عطا فرمائے۔ چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی طور پہ کر دیجیے گا۔ آج دنیا بھر کے اندر جو اسلامک کنٹریز ہیں وہاں پہ یوم القدس کی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، اور یوم القدس یعنی بیت المقدس کی آزادی کے لیے یہ ریلیاں ہیں، پوری دنیا کے اندر نکلی ہیں۔ لبنان کے اندر، عراق کے اندر، پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر، ہر جگہ پہ ہیں۔ مجھے ان ریلیوں کے حوالے سے بس ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور وہ بات کیونکہ آپ جانتے ہیں اس وقت خلیج کا خطہ ایک مکمل آگ اور بارود کی لپیٹ کے اندر ہے، اور جو اسرائیل ہے اور جو امریکہ ہے انہوں نے بڑے اپنے اہداف جو ہیں ان کو حاصل کر بھی لیا ہے اور کرنے بھی جا رہے ہیں۔ دن رات تہران پہ گولہ باری ہو رہی ہے، بارود برسایا جا رہا ہے۔ ایسے عالم میں یقینی طور پہ ایرانی عوام جو ہے وہ پریشانیوں کا شکار ہے، اذیتوں کا شکار ہے، دن رات دھماکے ہو رہے ہیں، عجیب عجیب اور دل کو چیر دینے والی ویڈیوز سامنے آ رہی جن کو دیکھ کے دل دہل جاتا ہے کہ کیسے وہ لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن ایک بات بڑی ہی درخشاں ہے سینہ تاریخ کے اوپر، کہ وہ لوگ کے جو دل سے بہادر ہوتے ہیں، یا وہ قومیں کے جو بہادر قومیں ہوتی ہیں، یہ وقت کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ان کے رویے بدلتے نہیں، اور نہ ان کی بہادری بزدلی کے اندر تبدیل ہوتی ہے۔ مجھے عرض کرنا صرف اس ریلی کے بارے میں جو آج تہران میں نکالی گئی، اور اس ریلی کی ویسے تو اکثر مقامات پہ ریلیاں نکلی ہیں، لیکن یہ جو تہران والی آج کی ریلی ہے اس کی خاص بات کیا تھی وہ میں بتانے جا رہا ہوں، اور وہی بتانا ہے مجھے آپ سے دو چار باتیں جو جان کی تازہ ترین صورتحال اس پہ بھی آپ سے ہوں گی۔ یہ ریلی جو نکلی تہران کے اندر، اس میں خاص بات یہ تھی کہ ایرانی جو صدر ہیں مسعود پزشکیان، جس دن سے وہ حملہ ہوا تھا اور آج تک صرف ان کے بیانات آ رہے تھے، اور اکثر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، منصب شہادت پہ فائز ہو چکے ہیں، اور اس کو چھپایا جا رہا ہے تاکہ ایک دم اپنے دو بڑے لیڈروں کا اعلان نہ کیا جائے کہ رہبر معظم بھی چلے گئے اور صدر مملکت ان کے صدر بھی چلے گئے۔ تو یہ ایک افواہ سازی کی فیکٹریوں سے یہ بات بار بار نکل رہی تھی۔ لوگ جو ایران کے خیر خواہ وہ بھی پریشان تھے کہ پزشکیان صاحب سامنے کیوں نہیں آ رہے، لیکن آج پھر وہ ایسے سامنے آئے ہیں کہ دنیا حیران رہ گئی۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ مزید دو چار باتیں کروں۔ سلام. سلام علیکم. جی دیکھا آپ نے ویڈیو میں، کیا آپ نے دیکھا کہ وہ ریلی جو تہران کے اندر نکالی گئی، اس ریلی کے اندر ایک بہادر قوم کا بہادر لیڈر جو ہے وہ خود شریک ہے، بغیر کسی پروٹوکول کے، بغیر کسی اضافی نفری کے، اپنے عوام کے اندر ہے، اور جناب شامل ہیں۔ بڑی باتیں اس ویڈیو سے ہمیں حاصل ہوتی، بڑی چیزیں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں۔ دیکھیں، کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ بازار میں جائیں اور آپ دیکھیں کہ زرداری صاحب آلو خرید رہے ہیں، یا بازار جائیں اور آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کہیں پہ کھڑے گوشت خرید رہے ہیں، یا آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ آپ کو گوبھی خریدتے ہوئے نظر آ جائیں، یا بازار میں چلتے پھرتے۔ یہ تو میں نے بڑے لوگوں کی بات کر دی ہے۔ ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ جو ممبر محلے کا بن جاتا ہے نا، وہ کوئی اور مخلوق ہو جاتی ہے، اس کا پروٹوکول ہی نہیں سنبھالا جاتا۔ صدر ہونا، وزیر ہونا، یا بڑے بڑے عہدوں پہ آنا، یہ تو بڑی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ کیوں نہیں آتے؟ زرداری عام لوگوں میں کیوں نہیں آئے گا؟ عمران خان کیوں نہیں آئے گا؟ نواز شریف کیوں نہیں آئے گا؟ یہ دیگر جو ہیں کیوں نہیں آئیں گے؟ اس لیے کہ ان کے اندر ڈر ہے،
اور یہ جو اندر کا ڈر ہے بندے کو یہی مارتا ہے۔ اچھا اندر کا ڈر ہے اور کہاں سے ڈر ہے؟ اندر سے ڈر ہے۔ ایک اندر کا ڈر ہے اور ایک اندر سے، یعنی ملک کے اندر سے ڈر ہے کہ بھئی میں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے، میں نے فلاں کے ساتھ، کہ وہ نہ جائے، کہ وہ نہ جائے، اور یوں کر کے شوٹ کرے گا، میں اڑ جاؤں گا۔ یہ اندر کا ڈر اور اندر کے لوگوں کا ڈر جو ہے نا، یہ انہیں بزدل بنائے ہوئے ہے۔ اب اگر کوئی ایسی قوم ہو کہ جس کا صدر جو ہے اس بیچارے نے کوئی کرپشن نہ کی ہو، کسی کا حق نہ کھایا ہو، کسی کو دھونس دھاندلی سے دبایا نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی ہو، تو کم از کم اسے اندر سے یا اندر کا ڈر نہیں رہتا کہ نا باہر کا ڈر۔ اگر اندر والے ساتھ ہوں، سمجھنے بات کو، اگر قوم ساتھ ہو، باہر دنیا مخالف ہو، تو بھی انسان اسی طرح تہران کی سڑکوں پہ یا اپنے ملک کی سڑکوں پہ نظر آ جاتا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان لوگوں سے کوئی خطرہ نہیں۔ اگر مجھ پہ کوئی اٹیک ہوتا ہے، اگر میرے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے، تو میرے سامنے یہ تو سد سکندر بن جائیں گے، یہ تو دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ ویڈیو ایک بہت بڑا پیغام ہے ان حکمرانوں کے لیے کہ جو اپنے ملک میں ہیں مگر اپنے ہی لوگوں سے چھپتے ہیں۔ وہ دیکھ لے کہ ایک ملک جو حالت جنگ میں ہے، جہاں پہ دن رات بمباری ہو رہی ہے، مگر ان کا صدر جو ہے وہ عام لوگوں کے ساتھ روڈ پہ بھی ہے، سیلفیاں بھی بنا رہا ہے، اور جناب صدقے واری بھی جا رہا ہے اپنے عوام کے۔ بہرحال یہ ایک بات تھی۔ دوسری بات، جو جنگ کی تازہ ترین صورتحال ہے وہ کہیں پہ ہے جہاں پہ تھی۔ امریکہ الجھ چکا ہے، امریکہ الجھ چکا ہے، یہ میں بار بار آپ کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں۔ اور اب امریکہ چاہتا یہ ہے کہ کسی بھی طرح کوئی بھی ایسی صورت بنے کہ یہاں سے وہ نکلے اس جال سے، اور کسی بھی نام پہ، جی میں نے اپنا ہدف، اب ٹرمپ نے دھیرے دھیرے کہنا تو شروع کر دیا کہ جو میرا گول تھا میں نے حاصل کر لیا جناب، پہلے گھنٹے میں ہم جنگ جیت گئے، ہم نے انفراسٹرکچر تباہ کر کے رکھ دیا، ہم نے ان کی فضائیہ کو تباہ کر دیا، ہم نے ان کی بحریہ کو تباہ کر دیا۔ اچھا بحریہ کو تباہ کر دیا آپ نے، اگر وہ بحریہ تباہ ہو چکی ہے تو آپ نے ہرمز سے آپ گزر کیوں نہیں رہے؟ آپ نے ہرمز کے اوپر جو میلوں تک یہ کنٹینر کھڑے ہوئے ہیں، اتنا اتنا آئل ان کے اوپر ہے، اور کئی جہازوں کو ایران ہٹ کر چکا ہے، تو اگر ان کی بحریہ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے تو یہ کون سی قوت ہے جو یہ کر رہی ہے؟ لہٰذا اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے بڑی بڑی باتیں تو ٹرمپ صاحب کرتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ٹرمپ الجھ چکے ہیں جنگ کے اندر، اور ان کے نقصانات بڑھتے جا رہے ہیں، اسرائیلیوں کے نقصانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی تو ذہنی مریض ہونے کے قریب ہے۔ ان کے ہاں آپ دکھا دیں، دیوار گریا کے گردے دکھا دیں کہ اس طرح کا کوئی ہجوم ہو، جیسے آج ایران کی سڑکوں پہ قدس کی ریلی نکالی گئی، تو یہ ساری باتیں اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ جنگ جو ہے اخلاقی طور پہ، سفارتی طور پہ، اور جان دینے کے طور طریقوں کے حوالے سے، بہادری کے حوالے سے، یہ جنگ جو ہے یہ اہل فارس کے حصے میں آ چکی ہے۔ اب اس کا قطعی اعلان کب ہوتا ہے، اور کب ویتنام کی طرح یہاں سے امریکہ دون دبا کے بھاگتا ہے، یا افغانستان کی طرح، یہ آنے والے وقت میں آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے۔ لیکن یہ پکی بات ہے کہ اس وقت شاید ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ آپسی مشیروں کے ساتھ بیٹھ کے اس وقت کو کوس رہے ہوں گے جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایران پہ اٹیک کر دیا جائے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔